السلام علیکم، نمستے۔ میرا نام جے پرکاش لوانا ہے۔ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ میں رکن قومی اسمبلی بھی ہوں اور پاکستان تحریک انصاف اقلیت ونگ کا مرکزی صدر بھی ہوں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میڈیا کا جو لوگ آج مجھے کور کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف 2013 میں جوائن کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے مجھے پارٹی میں اچھی پوزیشن پہ رکھا۔ میں پارٹی سندھ کا منارٹی ونگ کا صدر رہا۔ مجھے پاکستان تحریک انصاف اقلیت ونگ کا میں مرکزی جنرل سیکرٹری بھی رہا۔ میں آج پاکستان تحریک انصاف منارٹی ونگ کا صدر بھی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک تبدیلی جماعت پارٹی رہی ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کا نیریٹو لے کے ہم چلے تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ آج تک کرپشن کے خلاف بات کرتی آ رہی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ان 3.5 سال میں جو حکومت کی، میں سمجھتا ہوں اس حکومت میں عام آدمی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہر حد تک کوشش کی۔ اور لیکن جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی تھی، ایک مشکل وقت تھا۔ میں سمجھتا ہوں میں آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈران کا، بشمول عمران خان صاحب کا، بشمول وائس چیئرمین مخدوم شاہ قریشی صاحب کا، بشمول سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا، میں بشمول پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کا، سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پارٹی میں مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا۔ میں اس پارٹی کا مشکل وقت میں نے پارٹی کا ساتھ دیا۔ جب پارٹی کے اوپر نو ووٹ کا کانفیڈنس کا ٹائم آیا، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ پارٹی یہ جمہوریت پسند پارٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمہوریت پسند پارٹی رہے گی، رہنی چاہیے بھی۔ یہی پاکستان کی حق کی بات ہے۔ اس 11 مہینے میں جو جدوجہد کی گئی، وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے جدوجہد کی۔ لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس 13 مہینے میں ہم نے پرامن احتجاج بھی کیے اور اس تحریک میں، پارٹی میں سارے لیڈران مجھے پرامن نظر آئے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی اقلیت ونگ کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے۔ کبھی بھی ہمیں اس طرح کے احکامات نہیں آئے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو ملک کے خلاف ہو۔ میں پورے پاکستان کو لیڈ کر رہا تھا۔ میری اقلیتی ونگ کا ورکرز کا میں شکر گزار ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اقلیتی پارلیمنٹ ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے ساتھ دیا اور میں نے پوری پارٹی کو ایک نظام پارٹی کا بنایا۔ میں نے پارٹی کی تنظیمیں بنائی۔ میں نے KPK میں تنظیمیں بنائی، میں نے پنجاب میں بنائی، میں نے سندھ میں بنائی، میں نے بلوچستان میں پارٹی کو متحد کیا۔ لیکن ایک بات ضرور کروں گا، اس جدوجہد کے بعد جو 9 مئی کو ایک پرامن احتجاج جو شروع ہوا، اس میں پرامن احتجاج کے بعد وہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پرامن احتجاج ایک جس نہج پہ چلا گیا، جس میں فوجی تنصیبات کو نقصان کیا گیا، جناح ہاؤس کو ٹارگٹ کیا گیا، MM عالم کا جو جہاز اس کو تباہ کیا، کرنل شیر خان کے مجسمے کو ختم کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی ڈائریکشن بھی نہیں تھی، لیکن یہ معاملہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے ان کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ میں اس پورے 9 مئی کے عمل کی
پرزور مذمت کرتا ہوں، سخت الفاظ میں منت کرتا ہوں، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو ہم رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایسا بیانہ بنانا چاہیے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ میں اتنے عرصے کے بعد میں دل پہ پتھر رکھ کے میں آج پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ میرا دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے میں پاکستان کے عوام کے لیے دعا گو ہوں، اور میں ان سارے لیڈران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں آج میں صرف پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج میرا لائے عمل صرف پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا ہے، وہ میں نے اس کا اعلان کر دیا۔ آگے کا لائے عمل میں وقت کے ساتھ بتاتا رہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی ہے کہ آپ 5 روز سے گھر سے لاپتہ تھے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ اٹھایا جس نے تھا فون موت آیا، اور آپ کا پہلے سے انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے کوئی کسی نے نہیں اٹھایا، میں اپنی ذاتی مصروفات میں تھا، اور ذاتی مصروفات سے میں آج سوچ رہا تھا۔ جس 4-5 دن میں نے یہ سوچا، اس سوچنے کے بعد 9 مئی کے بعد 8 مئی تک میرا کوئی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 9 مئی کی شام کو میں نے جب دیکھا کہ یہ نقصان ہوا ہے، فوجی تنصیبات کو نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے 4-5 دن مجھے سوچنے میں لگا، اور مجھے میں بغیر کسی دباؤ کے پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ میں پاکستان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کل بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ایک بندہ آیا تھا وہ بھی چھوڑ کے گیا، آپ بھی آئے، پہلے بھی متحدہ عوام نے چھوڑا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان کے اوپر پریشر تھا، آپ کو اٹھا لیا گیا تھا، آپ کے پاس اوپر کوئی پریشر ہے، اور یہ بھی بتائیں اور کون لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ مجھے کسی کا کوئی علم نہیں ہے، میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں۔ میں یہ واضح کر دوں، مجھے نہ کسی نے اٹھایا تھا، اور نہیں مجھے کوئی دوا ہے۔ میں اپنی جب ملک ڈوبنے کی طرف ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو، جہاں تک جن سے میرا تعلق ہے پارٹی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں بہت بڑی پارٹی ہے۔ جن سے میرا تعلق ہے، جن سے ہمیں اقامات آتے تھے، ہمیں کوئی اس طرح کے اقامات نہیں تھے جس میں ہم یہ جا کے کس طرح کا بڑا نقصان کریں۔ اب آپ ان لوگوں کی تلاش کریں جن لوگوں نے یہ کیا ہے، وہ ان کا کس سے تعلق ہے، کس پارٹی سے تعلق ہے، کس پارٹی میں کن افراد سے تعلق ہے، ان کو کہاں سے ڈائریکشن ملی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ذات تک بتا سکتا ہوں، میری ونگ میں یا ہمیں نہ کوئی اقامات اس طرح کے ملے تھے۔ ہاں، پرامن احتجاج کا ہمیں ہمیشہ کال دی گئی، وہ ہم نے 13 مہینے پرامن احتجاج کیا، وہ جاری رکھا۔ باقی جو کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے، نقصان تو ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فوجی تنصیبات کا جتنا نقصان ہوا ہے، یہ پاکستان کا نقصان۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دیکھو، بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ آپ اگر 10 بندے میں سے اگر 9 بندے اچھے ہیں تو آپ ایک بندے کا قصور 9 کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ کو ان شرپسند کو پکڑنا چاہیے جن کی ڈائریکشن پہ ہوا ہے۔ آپ اس پوری سب کو نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں سب کو مذمت کرنی چاہیے جو اس عمل کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو کھل کر مذمت کرنی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی کھل کر مذمت کرنی چاہیے؟ آپ مشورہ دیں گے؟ میں بولتا ہوں، جو کل صدر عارف علوی صاحب کا بھی شکر گزار رہوں گا جن کی میں نے سربراہی میں یہاں سندھ میں کام بھی کیا تھا۔ میں نے رات اس کا پورا انٹرویو سنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انٹرویو دیا ہے، اچھے مشورے
صدر صاحب نے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے علم میں نہیں ہے کوئی نئی پی ٹی آئی بن رہی ہے، پی ٹی آئی تو ایک ہی نظر آ رہی ہے، باقی پی ٹی آئی کا کوئی بنتی ہے تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ ابھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ میں موجود ہوں، میں گھر سے آیا ہوں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں گھر سے آ رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی حقیقت ہے۔ اگر آپ نجومی ہیں، اگر آپ کی انسان کو سمجھتے ہیں تو بہتر ہے، پھر آپ ہی جو سمجھے، میں آپ کو کہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بہت سارے دوست رہے ہوں گے، آپ نے پارٹی میں اتنا کام کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اور لوگ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھو، ہر انسان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، اور جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کون بندہ کس مراحل سے گزرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنا ذمہ دار رہتا ہے، میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، میں کسی اور کی تو بات نہیں کرتا، ہر بندہ اپنا فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ آپ کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ یہ جو واقعات ہوئے اس کے بعد آپ نے اسی بات کا فیصلہ کیا پارٹی کو، لیکن جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان تھے انہوں نے کہا تھا کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے، آپ کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کو صوبہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ نہیں، کبھی عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں بولی کہ سندھ میرا صوبہ ہے، صوبہ نہیں ہے۔ وہ سندھ میں آئے، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم کا جب حلف اٹھایا تھا اس کے بعد تھرپا کر آئے تھے، نوڑے صاحب کو پتا ہوگا، تھرپا کر آئے تھے، تو اس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، صوبوں کی بات کی ہے، اس نے کہیں ہی نہیں بولا کہ پاکستان۔ اس نے جب یہ سیلاب آیا تھا، سیلاب میں وہ سکر آئے تھے، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہ میرا صوبہ نہیں ہے، اس نے صوبوں کی سارے پاکستان کی بات کی ہے۔